بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ ہسٹوریکل وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسے کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے رہے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی انہیں سرسری طور پر بیان کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹ پھیر جاتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالی نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، رہا منافق اور کافر۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔